اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحدید آیت نمبر 22 سے 24۔ ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت پڑتی ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ ان ذالک، بے شک یہ، علی اللہ، اللہ پر، یسیر، بہت آسان ہے، لکی لا تأسوا، تاکہ تم غم نہ کرو، علی ما فاتکم، جو چیز تمہارے ہاتھ نہیں آئی، ولا تفرحوا، اور نہ ہی تم اکڑ دکھاؤ، بما، اس چیز پر، آتاکم، جو تمہیں دی گئی، واللہ، اور اللہ کو، لا یحب، پسند نہیں آتے، کل مختال، اترانے والے، فخور، اور فخر کرنے والے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل ہی سکھاتے ہیں، ومن یتول، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ ہے اور تمام خوبیوں والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات میں جیسے ذکر کیا گیا کہ کفار کو جب دنیا کی کوئی بھی چیز ملتی ہے تو وہ اس چیز میں مزید گم ہو کے اپنی اکڑ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی ذات سے مزید غافل ہو جاتے ہیں، اور مومن کے مثال ان جیسی نہیں ہے۔ مومن کو اگر کوئی بھلائی پہنچتی بھی ہے تو اس بھلائی میں اس کا سب سے پہلا دھیان اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز، کسی چیز کی زیادتی، کسی چیز کا مل جانا مومن کو اس طرح سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا، آخرت سے غافل نہیں کرتا جیسے کوئی کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے، چاہے اس کی ذات سے متعلق ہو، چاہے اس کے دنیاوی معاملات سے متعلق ہو، چاہے مال کی کمی ہو، جان کی کمی ہو، تندرستی کا چلا جانا ہو، رزق کی تنگی ہو، جو بھی تکالیف انسانوں کو پہنچتی ہیں اپنے ارد گرد کے احوال سے یا اپنی ذات کے حوالے سے، اللہ فرماتے ہیں وہ سب کچھ ہم اس انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی لکھ چکے ہیں، اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر کو لکھ دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی شان عالم الغیب ہے، وہ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اس کے حالات بتانے پر قادر ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو لکھنا میرے لیے بہت ہی آسان ہے۔ تو جیسے ہی انسان کو کبھی اللہ کی یاد سے غافل کرنے کے لیے راحت اور عیش سبب بن جاتا ہے، اسی طرح غم اور مصیبت میں بھی مبتلا ہو کر انسان اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے ساتھ حالات پیش آتے ہیں یہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہارے لیے لکھے جا چکے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تمہیں نہیں ملی اس پہ اتنے حسرت اور افسوس میں مبتلا مت ہو جاؤ کہ جو چیزیں موجود ہیں ان کی قدر نہ رہے۔ جیسے انسان کی عادت ہے، اس کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تو کبھی نہیں یاد کرے گا، کبھی نہیں گنے گا، لیکن جو چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں ہمیشہ ان کو یاد کر کے ان کی حسرت میں مبتلا رہے گا۔ تو فرمایا گیا
کہ یہ چیزیں تمہارے لیے پہلے سے لکھی جا چکی، تاکہ جو نہ ملے اس پہ اتنا دکھ اور رنج نہ کرو کہ موجودہ چیز کے ہونے کی تمہیں کوئی فکر نہ رہے، اور نہ ہی جو چیز تمہیں دے دی جائے اس کے اندر اتنے مبتلا ہو جاؤ، اتنے مست ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر انسان طبعی طور پر کچھ چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کچھ چیزوں سے غمگین، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پیش آئے تو اس پر صبر کر کے آخرت کا اجر و ثواب کما لے، اور جو کوئی خوشی پیش آ جائے اس پر شکر کر کے اجر و ثواب حاصل کر لے۔ لہذا دنیا کی کسی نعمت پر اتنی خوشی یا اتنا غم جس سے اللہ کو بھولنے کا سبب بنتا ہو، یہ جائز نہیں قرار دیا گیا، اور اس کی قرآن اور حدیث میں بے تحاشا مثالیں پیش کی گئیں۔ حدیث مبارکہ میں جیسے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزرے، وہاں ایک عورت کسی قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا نوحہ اور بین کر رہی تھی، کسی بچے کی قبر تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر اس بین کرنے والی عورت سے کہا کہ اس طرح سے نہ رو، صبر کے ساتھ رو۔ وہ عورت آپ کو پہچانتی نہیں تھی، اس نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرا ہے، اس لیے آپ ایسے کہہ رہے ہیں، آپ کا بچہ ہوتا تو آپ یوں نہ کہتے۔ آپ وہاں سے چل پڑے۔ اس عورت کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ تو اللہ کے نبی تھے اور آپ نے ان کی شان میں گستاخی کر دی۔ وہ عورت آپ کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ مجھے تو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں اپنے دکھ میں گم تھی، میں نے اس چیز کی طرف توجہ بھی نہیں کی اور آپ کی شان میں شاید گستاخی والے کلمات کہہ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزر فرمایا اور اس کے ساتھ کہا کہ صبر تو صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے، بعد میں تو سب کو ہی صبر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوئی مصیبت آ جائے تو انسان اس مصیبت میں اتنا ہلکان نہ ہو کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے۔ اسی طرح جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی اس کا ہی حکم ہے کہ اللہ سے صبر اور نماز کی مدد طلب کیا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو۔ تو انسان پہ جتنی تکلیف آئے اتنا ہی اس کو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح خوشی آ جائے اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہماری عادت ہے عموماً کہ جب ہمارے ہاں کوئی خوشی کے مواقع آتے ہیں، کوئی شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہیں، تو ہم اس میں بہت سے غیر شرعی کام کرتے ہیں، اور اگر کوئی ہمیں منع کرے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں یا کچھ بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اس پہ کرنا چاہیے۔ تو خوشی کے موقع پر ہی، خوشی کے حدود میں رہنا ہی تو انسان کی اصل پہچان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہت جامع بات ہمیں بتا دی کہ دنیا کے اندر تم پہ پیش آنے والے حالات میں اتنے گم مت ہو جانا کہ کسی بھی صورت میں اللہ کو بھلا دو۔ ہر حال میں خوشی ہے یا دکھ ہے، ایک درمیان کی راہ چنو، کیونکہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بیٹھے تھے، ان کے کسی خادم نے آ کر ان سے کہا کہ آپ کا سامان جس جہاز، جس کشتی میں لاد کر لے کر جا رہے تھے، وہ کشتی سمندر کے طوفان میں ڈوب گئی۔ وہ بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد کہا الحمدللہ۔ اس خادم کو تعجب تو ہوا لیکن چلا گیا۔ کافی وقت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ آیا اور عرض کی کہ حضرت آپ کا جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ تو بزرگ کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو خادم نے عرض کی کہ حضرت آپ کے
جہاز کے بچ جانے پر الحمدللہ کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ڈوبنے کی خبر پہ آپ نے الحمدللہ فرمایا، وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میرا یہ الحمدللہ کہنا نہ جہاز کے ڈوبنے پہ تھا نہ جہاز کے بچنے پہ تھا۔ جب تم نے مجھے یہ خبر دی کہ آپ کا نقصان ہو گیا، میں نے اپنے دل میں دیکھا کہ کیا میرے دل میں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، کوئی شکوہ شکایت اللہ سے پیدا ہوئی۔ جب میں نے دیکھا کہ کوئی شکایت اللہ سے نہیں آئی تو اس پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب تم نے بچنے کی خبر دی تب بھی میں نے اپنے دل کی طرف دھیان کیا کہ کیا میرا دل اس خوشی میں اللہ کو بھول گیا یا اللہ کو یاد رکھا، تو میرے دل نے اللہ کو یاد رکھا تو میں نے اس پر شکر ادا کیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ انسان کسی بھی راحت میں، کسی بھی آرام میں، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی حالت میں اس کی ذات سے غافل نہ ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر آیت کے آخر میں فرمایا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو خود بھی نیک کاموں پر اور جن کاموں میں خرچ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے ان میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، اگرچہ اپنی خواہشات پر اور گناہوں کے کاموں میں کتنا ہی اسراف نہ کریں، اور اسی طرح خود بھی یہ کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو فرمائے کہ یہ لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر ایسا کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات آ جائے، خیرات کی بات آ جائے، صدقے کی بات آ جائے تو نہیں نکالیں گے پیسے، لیکن اسی طرف کسی دنیاوی غرض کو دکھانے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہو تو پھر قرض بھی لیں گے اور سود بھی لیں گے اور ہر طرح کے ناجائز کام کریں گے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اختیال کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ اختیال عموماً عربی میں استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی انسان اپنی اندرونی خصوصیات پر اترائے، یعنی اس کے اندر کوئی اچھی صفت ہو تو اس چیز کے اوپر اتراتا رہے۔ اور فخر کرنا کہتے ہیں ظاہری چیزوں پر، جیسے مال ہو گیا، مرتبہ ہو گیا، امیری ہو گئی، ان چیزوں پر اترانے کو فخر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں کہ جو اتراتے ہوں اور جو فخر اور غرور کرتے ہوں۔ یہ لوگ، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہیں۔ تو گویا جو چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو ترک کرے اور ان چیزوں کو اپنائے جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو اتراہٹ اور اترانا پسند نہیں، تکبر پسند نہیں، جیسے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ الکبریاء ردائی، بڑائی اور اپنی ذات کو بڑا جتانا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ میری چادر ہو، اور جو کوئی اس صفت کو اختیار کرنا چاہے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر دوں گا۔ اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو لوگ دنیا میں تکبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن چینٹیوں کی شکل میں جمع کریں گے، کیونکہ تکبر کرنے والا اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، چینٹی کا وجود بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی شکل میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، اور جن صورتوں سے، جن طرز و جن طریقوں سے اللہ کو محبت ہے اللہ وہ خود ہماری ذات کا حصہ بنا دیں۔ جن چیزوں کو اللہ ناپسند کرتے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے محض ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو کہا، جو سنا، اللہ کریم اس پر پورا بہترین انداز سے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں۔ جو لوگ ہمیشہ سے سبق سنتے ہیں اللہ کریم ان کے علم و عمل میں ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائیں، اور ان کی نسلوں میں قرآن کو جاری اور ساری رکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔